السلام علیکم، میں زبیر محمود۔ اگر کوئی شخص علم عروض کے بارے میں جاننا چاہتا ہے یا کوئی نیا شاعر ہے جو شعر گوئی سے دلچسپی رکھتا ہے اور وہ علم عروض کو زیادہ نہیں جانتا، تو اس کے لیے یہ ویڈیو بہت اہم ہے، کیونکہ اس میں بحر، آہنگ اور جو بنیادی ارکان ہوتے ہیں شعر کے، ان پر بات کرنے والا ہوں۔ ہم اکثر سنتے ہیں کہ فلاں شعر فلاں بحر میں ہے، اور آہنگ کے بارے میں تو بہت کم لوگ جانتے ہوں کہ بحر لفظ بہت مشہور ہے، اور ارکان بھی کچھ نہ کچھ لوگ جانتے ہوں گے۔ تو ہر بحر، ہر مخصوص ایک خاص بحر کی شناخت اس کے بنیادی رکن سے ہوتی ہے۔ تو یہ جملہ ضرور یاد رکھیے گا کہ ہر بحر کی شناخت اس کے بنیادی رکن سے ہوتی ہے۔ تو آگے چلنے سے پہلے ہم ارکان پر بات کر لیتے ہیں۔ ارکان کی کل تعداد، جس سے بھی جتنے بھی بحور بنتی ہیں، اشعار بنتے ہیں، آہنگ بنتے ہیں، ہم آہنگ پر بعد میں آتے ہیں، ارکان کی تعداد 10 ہوتی ہے۔ تو وہ 10 ارکان کچھ یوں ہیں: مفاعیل، فاعلات، مستفعل۔ اب ان تینوں میں مماثلت کیا ہے؟ ہم پچھلے ویڈیو میں سبب خفیف اور وتد مجموع کی اصطلاحات بیان کر چکے ہیں۔ اب دیکھیے ان تینوں میں کیا مماثلت ہے۔ مفاعیل، ان تینوں میں ایک وتد مجموع ہے اور 2 سبب خفیف ہیں۔ پہلے میں وتد مجموع شروع میں ہے، دوسرے میں درمیان میں، اور تیسرے میں سب سے آخر میں۔ اگلے 3 ہیں فاعلات، مستفعل اور مفعولات۔ ان تینوں میں مماثلت یہ ہے کہ ان تینوں میں 2 سبب خفیف تو پہلے کی طرح ہیں، لیکن ان میں وتد مجموع کی جگہ وتد مفروق ہے۔ فاعی، یہ وتد مفروق پہلے میں، دوسرے میں تفع یہ وتد مفروق ہے، اور تیسرے میں لاتو یہ وتد مفروق ہے۔ باقی 2 سبب خفیف ہیں۔ یہ 6 ہو گئے۔ اب ہم آخری 4 بھی دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا ہے مفاعلۃ، دوسرا ہے متفاعل۔ ان میں مفا پہلا وتد مجموع ہے، اور متفاعل دوسرے میں یعنی 8ویں میں وتد مجموع بعد میں ہے، اور ان میں علاتن، یہ اصل میں ایک وتد مجموع، ایک سبب ثقیل اور ایک سبب خفیف کا مجموعہ ہے۔ تو مفاعلۃ اور متفاعل، یہ بس ان کی جو ترتیب الٹ ہے، ایک میں پہلے وتد مجموع ہے، ایک میں بعد میں ہے۔ باقی 2، اچھا یہ جو 8 ہیں پہلے جو میں نے بیان کیے، یہ سب ان میں 7 حروف ہیں، اگر آپ غور کریں تو 7 حروف، اور آخری 2 جو ہیں وہ 5 حرفی ہیں، ان میں 5 حروف ہیں۔ پہلا ہے فعول، دوسرا ہے فاعل۔ ان میں بھی صرف ترتیب کا فرق ہے، اور اسی سے آہنگ یعنی جو بحر تبدیل ہو جاتی ہے۔ فعو وتد مجموع، لن سبب خفیف، دوسرے میں پہلے سبب خفیف، اور پھر علن وتد مجموع یعنی 6 حرفی۔ تو یہ ہیں وہ 10 ارکان جن سے پورا جو جتنی بھی بحریں ہیں وہ ان سے مل کر بنتی ہیں۔ یعنی جیسے کہ میں نے کہا کہ ہر بحر کا ایک بنیادی رکن ہوتا ہے، تو مفاعیل، فعول، متفاعل، یہ سب ارکان ہے، رکن ہے، ارکان رکن کی جمع ہوتی ہے۔ تو ہر بحر اگر مفاعیل ہے، بحر کا رکن ہے، تو اس بحر کا نام مختلف ہو جائے گا۔ ناموں پر میں نہیں جا رہا، وہ نہ بھی یاد کیے جائیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، سمجھنا ضروری ہے۔ اگر میں فعول کہوں، جو شعر فعول پر ارکان ہوگا، وہ بحر مختلف ہو جائے گی، اس کی ردم، وزن، الفاظ سب مختلف ہو جائیں گے۔ جیسے یہاں میں ایک مثال دے دوں، فعول کی میں مثال دیتا ہوں۔ جس بحر کا رکن فعول ہوگا اس بحر کو کہتے ہیں بحر متقارب۔ یہ صرف میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ناموں کو بالکل بھی یاد رکھنا ضروری نہیں ہے۔ اس کی مثال ہے مشہور جو ہمارے یہاں ایک شعر ہے قوالی کا: تمہیں دل لگی بھول جانی پڑے گی، محبت کی راہوں میں آ کر تو دیکھو۔ اب اگر ہم فعول دیکھیں، یہ فعول پر یہ شعر ہے یا نہیں، تو کچھ اس طرح ہوگا: تمہیں دل، فعول، لگی بھو، فعول، لجانی، فعول، پڑے گی، فعول،
محبت فعول، کرا ہوں فعول، میں آ کر فعول، تو دیکھو۔ تو یہ اس پہ تختی کی بھی مشق ہو جائے گی۔ تختی کی بھی مثال ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں الفاظ ٹوٹ بھی جاتے ہیں، حروف گرا بھی دیے جاتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ یہ شعر ہے، پہلے مصرے میں چار چار فعولن ہیں، چار فعولن سے مراد چار ارکان ہیں، اور دوسرے میں بھی چار ارکان چار فعولن ہیں۔ پہلے اور دونوں مصروں کے ارکان برابر ہوتے ہیں۔ تو یہ بحر کی شناخت ہو گئی کہ یہ فعولن بحر متقارب ہے اور آہنگ سالم ہے۔ یہ ایک بڑی ضروری بات ہے جو اب سمجھ لینی چاہیے آپ کو۔ یہ آہنگ یعنی بحر کے اندر مختلف آہنگ ہو سکتے ہیں۔ جب ہم بنیادی رکن کو یعنی فعولن کو اگر ہم تبدیل کر دیں، یعنی فعولن کا جو فے ہے ہم گرا دیں تو بچے گا اولن، تو ہم نے اسی بنیادی رکن میں تبدیلی کر دیں تو ظاہر ہے آہنگ ردم جو شعر کا ردم ہے وہ بدل جائے گا، اور اولن بچا تو اولن کو ہم فیلن کے وزن پر رکھ لیتے ہیں۔ بات ایک ہی ہے، اولن یعنی دو سبب خفیف، فیلن بھی دو سبب خفیف۔ اس کی ہم ایک گھڑا ہوا ایک مصرع جیسے ہم کہیں، مانا تیرا بھی دل، مانا کہ تیرا بھی دل ہے۔ اب اس کی تختی کیجئے، مانا فیلن، کہ تے فیلن، را بھی فیلن، دل ہے، یہ مصرع ہے۔ اب چار فیلن آ گئے۔ اب فعولن کو ہم نے فیلن میں تبدیل کر لیا پہلا حرف گرا کر، تو یہ آہنگ بدل جائے گا۔ اب ہر آہنگ کا نام بھی ہوتا ہے، میں ناموں میں نہیں جا رہا، نام کیونکہ ناموں میں اگر میں اصطلاحات میں جاؤں گا تو بہت پیچیدگی پیدا ہو جائے گی۔ اکثر جو نام ہوتے ہیں وہ عجیب و غریب ہی ہوتے ہیں علم عروض میں۔ تو یہ آہنگ بدل گیا، وہ پہلا آہنگ تھا بنیادی سالم آہنگ، یہ مضاحف آہنگ ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں نام میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی اب آپ کو سسٹم سمجھانا تھا عروض کا کس طرح کام کرتا ہے۔ ہر بحر کا ایک بنیادی رکن ہوگا، اور اس بنیادی رکن میں اگر جتنی تبدیلی کر دی جائے گی وہ آہنگ بدلتا جائے گا۔ پہلے تو سالم آہنگ جو مین آہنگ ہوتا ہے بنیادی رکن کا، جیسے فعولن کی مثال دی میں نے، اسی طرح ہر بحر اگر مفاعیلن ہے تو اس کا بنیادی رکن ہوگا، اس بحر کا بھی مخصوص نام ہوگا، وہ بحر بدل گئی۔ اب مفاعیلن میں تبدیلی کر کر کے اگر میں مختلف آہنگ بناتا جاؤں گا تو وہ آہنگ بدلتے جائیں گے، بحر وہی رہے گی، کیونکہ بنیادی رکن ہی کو میں تبدیل کر رہا ہوں، اور کسی چیز کو میں نے بنیادی رکن میں تبدیلی لا رہا ہوں، یعنی بنیادی رکن میں نے بدلا نہیں ہے، دوسرا بنیادی رکن نہیں پکڑا میں نے۔ اور آخری بات یہ بھی میں عرض کر دوں، ساتھ یہ پڑھ بھی لیجئے کہ بحر کی دو قسمیں ہوتی ہیں، مفرد اور مرکب۔ مفرد بحور میں صرف ایک بنیادی رکن ہوگا، جیسے میں نے ابھی مثال دی فعولن کی، تو یہ مفرد بحر تھی، اس میں ایک بنیادی رکن تھا۔ مرکب میں دو بنیادی ارکان ہوتے ہیں۔ اس پیچیدگی میں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف میں معلومات کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ تو بحریں دو قسم کی ہوں گی، مفرد اور مرکب۔ مفرد میں ایک بنیادی رکن، مرکب میں دو بنیادی ارکان، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ جتنی ایک بنیادی رکن، بحر کی شناخت بنیادی رکن سے ہوگی، بنیادی رکن میں جب تبدیلیاں کریں گے تو آہنگ بدلتے جائیں گے، ردم بدلتے جائیں گی، بحر وہی رہے گی۔ تو اگر کوئی علم عروض کو جاننا چاہتا ہے، سمجھنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے یہ بنیادی معلومات ضرور اسے ازبر کر لینی چاہیے۔ اس کے بعد چاہے تو آپ خود بھی کوئی کتاب آپ پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ اور میں نے بھی تختی کے اصولوں پر بات نہیں کی، اصل تو تختی کے اصول ہیں جن سے آپ یہ طے کرتے ہیں کہ شعر وزن میں ہے یا نہیں۔ اس پر پھر کبھی انشاءاللہ بات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔